بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، اب اصل بات بتا دو کہ جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے جہاں کلیسر بیٹھتا ہے؟ خاور نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ جیوش چینل کا سارا سیٹ اپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے متعلق ہے، وزارت دفاع کے ساتھ نہیں ہے۔ آسکر نے جواب دیا۔ کیا اس لیبارٹری کو سپلائی تمہارا سیکشن نہیں کرتا؟ خاور نے پوچھا۔ نہیں، اس کی سپلائی ہمارے سیکشن کے پاس نہیں ہے، شروع سے ہی اسے علیحدہ رکھا گیا ہے، آسکر نے جواب دیا۔ کیا تم کبھی خود اس لیبارٹری یا اس ایئر فورس کے اڈے تک گئے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں کبھی نہیں گیا، آسکر نے جواب دیا۔ کلیسر کو تو تم ذاتی طور پر جانتے ہوگے؟ خاور نے پوچھا۔ صرف ایک بار اسے دیکھا تھا، وہ سیکرٹری صاحب سے ملنے آیا تھا اور بس، آسکر نے جواب دیا۔ میں گنتی دوبارہ شروع کر رہا ہوں کیونکہ تم نے غلط بیانی شروع کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کلیسر سے ذاتی طور پر واقف ہو اور اس سے تمہارے گھریلو تعلقات ہیں۔ خاور نے کہا، وہ پہلے تھے، مگر جب یہ لیبارٹری بنی ہے پھر تعلقات نہیں رہے، کیونکہ وہ کسی سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا، آسکر نے آخرکار کہہ ڈالا۔ وہ تو ایکریمیا میں رہتا تھا اور اسے جیوش چینل کے لیے یہاں خصوصی طور پر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ وہ اس لیبارٹری کی حفاظت کرے، اس لیے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پہلے تمہارے تعلقات تھے پھر نہیں رہے؟ خاور نے کہا۔ تنویر کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیوش چینل میں شامل تھا۔ اس وقت جیوش چینل روبوٹس کے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ اس وقت کلیسر کو اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر پروجیکٹ پر کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لیبارٹری کا منصوبہ بنا اور پھر یہ لیبارٹری جیوش چینل کی تحویل میں دے دی گئی۔ اس کے بعد کلیسر نے ملنا چھوڑ دیا۔ آسکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا حلیہ بتاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ خاور نے کہا تو آسکر نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ خاور نے پوچھا۔ گلیکسی کالونی میں رہتا ہے وہ، گلیکسی کالونی میں کوٹھی نمبر 116، لیکن وہاں وہ کسی سے نہیں ملتا، آسکر نے جواب دیا۔ تمہیں اس کا فون نمبر تو معلوم ہوگا؟ خاور نے پوچھا تو آسکر نے فون نمبر بتا دیا۔ کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس بار تنویر نے پوچھا۔ ہاں، اس کے والد نے ہی مجھے وزارت دفاع میں نوکری دلائی تھی، میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ اس کا والد وزارت دفاع میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتا رہا ہے، وہ میری والدہ کا چچا زاد بھائی تھا، آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم آخری بار اس سے کب ملے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ 2 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بھی آفس میں۔ جب وہ سیکرٹری صاحب سے ملنے آیا تھا تو اس نے بڑے سرد محرانہ انداز میں مجھے صرف ہیلو کہا تھا اور بس، آسکر نے جواب دیا۔ اوکے، تمہارے اس تعاون کا شکریہ، لیکن اب تمہیں زندہ چھوڑنا چونکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے تم چھٹی کرو، خاور نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ آسکر کچھ کہتا، خاور نے ٹریگر دبا دیا، اور سٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اور اس کا رسیوں سے بندھا ہوا جسم چند لمحوں تک تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی رسیاں کھول دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے رسیاں کھولیں اور رسی کا بنڈل اٹھا کر اسے سٹور میں لے جا کر ایک خالی پیٹی کے پیچھے چھپا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آسکر نے لیبارٹری کے بارے میں درست بتایا ہوگا؟ تنویر نے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہرحال اسے کنفرم کرنا ہوگا، خاور نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کنفرمیشن کلیسر سے کی جا سکتی ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ٹاپ ایجنٹ ہے، اس طرح کا دفتری آدمی تو نہیں ہے، خاور نے کہا۔ ٹاپ ایجنٹ ہے تو کیا ہوا؟ ویسے بھی ہمیں اس لیبارٹری کی تازہ ترین معلومات اس سے مل سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر میں نہ رہتا ہوگا، تنویر نے کہا۔ فون کر کے معلوم کر لیتے ہیں، خاور نے کہا۔ نہیں، فون کرنے سے اگر وہ موجود ہوا تو الرٹ ہو جائے گا، ہمیں اچانک وہاں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ نہ بھی ہوا تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی رہائش گاہ سے کوئی خاص کلو مل جائے، تنویر نے کہا، اور خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
عمران اپنے ساتھیوں سمیت رائزنگ کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھا۔ تنویر اور خاور کے کار لے جانے کے بعد انہوں نے وہاں کافی دیر تک کلیسر کے آدمیوں کے آنے کا انتظار کیا، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو عمران واپس اس مکان میں آ گیا اور پھر اس نے کسی کو فون کر کے اس کوٹھی کا خصوصی طور پر بندوبست کرایا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے سڑک پر پہنچے جہاں سے انہیں شہر کی طرف جاتی ہوئی ایک بس مل گئی۔ بس سے وہ رائزنگ کالونی کے سٹاپ پر اترے اور پھر اس کوٹھی میں پہنچ گئے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور وہ وہاں بیٹھے آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے، جبکہ صدیقی اور چوہان دونوں کو عمران نے باہر نگرانی کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ چوہان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ سب نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہماری اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ میں چھت پر بیٹھا ہوا نگرانی کر رہا تھا کہ میں نے ایک کار کو کوٹھی سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کار سے 2 آدمی باہر نکلے۔ انہوں نے ہماری کوٹھی کو کافی دیر تک چیک کیا اور پھر ان میں سے ایک نے کار میں سے وائڈ اسکریننگ مشین نکالی اور اس نے کوٹھی کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ چوہان نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں ہماری موجودگی کی اطلاع مل چکی ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اندر لے آتے ہیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، یہ لوگ اب انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ہم عقبی طرف سے نکل جاتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی عقبی طرف پہنچ چکا ہے، چوہان نے کہا۔ آؤ گٹر لائن استعمال کرتے ہیں، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس طرح ہم آخر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم یہاں اس طرح ان سے بھاگنے اور چھپنے کے لیے آئے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ جب تک ہم میک اپ اور لباس تبدیل نہ کر لیں، ہمارا سامنے آنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ آؤ، عمران نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گٹر لائن کے ذریعے عقبی 2 کوٹھیاں کراس کر کے ان کوٹھیوں کے پیچھے عقبی گلی میں پہنچ گئے۔ گٹر لائن کے ڈھکن انہوں نے دوبارہ ایڈجسٹ کر دیے تھے اور پھر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک کوٹھی پر انہیں برائے فروخت کا بورڈ نظر آ گیا، تو عمران نے اس کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر چوہان نے عقبی طرف سے اندر کود کر سامنے کا پھاٹک کھول دیا اور وہ سب ایک ایک کر کے اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی فرنشڈ تھی لیکن ظاہر ہے وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ صدیقی، تم میک اپ میں ہو، تم جا کر مارکیٹ سے میک اپ باکس وغیرہ لے آؤ، اب ہم یہاں محفوظ ہیں، عمران نے صدیقی سے کہا۔ ٹھیک ہے، صدیقی نے کہا اور پھر وہ پھاٹک سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے عقب میں صفدر نے پھاٹک بند کر دیا اور وہ سب کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، جبکہ یہاں بھی عمران نے چوہان کو حفظ ما تقدم کے طور پر نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ ہمیں بہرحال کوئی پروگرام بنانا ہوگا عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے پروگرام تو بنائیں گے، لیکن کیا یہاں نکاح پڑھانے والے مل جائیں گے؟ عمران نے کہا تو صفدر سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ نکاح پڑھانے والے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر میں اور جولیا کب تک انتظار کریں گے کہ تم خطبہ نکاح یاد کر سکو؟ اور اب جب کہ تنویر بھی موجود نہیں ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیوں جولیا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ایسی سچویشن میں تمہیں یہ گھٹیا مذاق سوج رہا ہے؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تنویر کے اسکرین سے ہٹتے ہی تم نے تنویر کا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان میں سے کسی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہیے، اس طرح ہم انہیں خاصا الجھا سکتے ہیں۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ نہیں، ہیڈ کوارٹر پر حملے سے وہ کیسے الجھ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے بجائے کوئی ایسا ٹارگٹ سامنے رکھنا چاہیے جس کی تباہی سے انہیں شدید پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اور عمران یہ ٹارگٹ باقاعدہ اسرائیل کے صدر کو فون کر کے بتا دے، صفدر نے کہا۔ ایسا کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیں، جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل بھی عین موقع پر بول پڑتا ہے، اب دیکھو، اس نے بات کر کے میرا سارا موڈ چوپٹ کر دیا ہے، ورنہ میں کہیں نہ کہیں سے بہرحال کوئی فلسطینی نکاح خواں پکڑ ہی لاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے پھر وہی بکواس شروع کر دی۔ سنو، اب اگر تم نے اس بارے میں کوئی لفظ منہ سے نکالا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
کوئی لفظ نہیں، صرف قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنا پڑتا ہے۔ کمال ہے، تمہیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب کے ذہن میں اس وقت کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ ایسی باتیں یہ کرتے ہی اس وقت ہیں جب ان کا ذہن الجھ جائے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اگر ہم تل ابیب کے مرکزی ایٹمی بجلی گھر کو تباہ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے شاید ایک بار پھر موضوع بدلنے کے لیے کہا، نہیں، ایٹمی بجلی گھر کی تباہی سے خوفناک تابکاری پھیلے گی اور اس سے ہزاروں بے گناہ انسان مارے جائیں گے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اچانک خاموش بیٹھی ہوئی صالحہ نے کہا، ماشاءاللہ، تو اب صفدر ذہن میں پہنچ چکا ہے۔ عمران نے بے ساختہ کہا تو سوائے جولیا کے باقی سب ساتھی حتیٰ کہ صالحہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر آپ دل کی بات کرتے تو آپ کی بات پر سوچا جا سکتا تھا۔ آپ کے ساتھ شاید یہی مسئلہ ہے کہ آپ جولیا کے بارے میں دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچتے ہیں۔ صالحہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو سب ساتھی ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اب کیا کروں، دل میں جگہ ہی خالی نہیں رہی۔ عمران نے جواب دیا، مطلب ہے کہ دماغ خالی ہے آپ کا۔ صالحہ نے جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہ ہوئی نا بات، آج پتہ چلا ہے کہ عمران صاحب کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، جس طرح مجھے کیپٹن شکیل کی ذہانت سے ڈر لگتا ہے، اس طرح صالحہ کی زبان سے بھی خوف آتا ہے۔ بہرحال صالحہ نے اس طرح صفدر کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا ذہن بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے، اور یہ اچھی اور مثبت علامت ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم وہ آئیڈیا بتاؤ، اس کی زبان تو 100 سال تک نہیں رکے گی۔ جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر ہم جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کریں تو اس طرح ہم تنویر اور خاور کی مدد بھی کر سکیں گے، اور جیوش چینل کا جو روبو دبدبہ بنایا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صالحہ نے کہا، لیکن یہ کام تو تنویر اور خاور کر رہے ہوں گے، ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہوگا تاکہ وہ وہاں سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ صفدر نے کہا، نہیں، میں تنویر کی عادت جانتا ہوں، وہ ایسے لمبے بکھیڑوں میں پڑنے والا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا۔ ویسے صالحہ کی تجویز واقعی انتہائی اچھی ہے۔ حکومت کی نظروں میں ریڈ اتھارٹی اور GP5 دونوں ہم سے شکست کھا چکے ہیں، اس لیے اس بار وہ مکمل انحصار جیوش چینل پر کر رہی ہے۔ پھر جیوش چینل نے ریڈ واٹر جیسی تنظیمیں بنا کر پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے واقعی نہ صرف اصل مشن کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اس سے دنیا بھر میں جیوش چینل کے تحت کام کرنے والی تنظیمیں مستقل طور پر نہ صحیح بہرحال کسی نہ کسی حد تک دب جائیں گی۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مس صالحہ کی تجویز واقعی انتہائی کارآمد ہے۔ لیبارٹری جیوش چینل کی حفاظت میں ہے، اگر اس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا تو اس کے اثرات لازماً لیبارٹری کی حفاظت کرنے والوں پر بھی پڑیں گے اور وہ بھی افراتفری کا شکار ہو جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے بھی صالحہ کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، اس میں 3 باتیں محل نظر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں، دوسری بات یہ کہ وہاں ایکریمیا کا ٹاپ ایجنٹ کلیسر موجود ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے باوجود لارڈ بوف مین بہرحال بچ جائے گا، اور جیوش چینل کا اصل کرتا دھرتا لارڈ بوف مین ہی ہے جس کی رہائش گاہ کا ہمیں علم ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم لارڈ بوف مین کے محل پر ریڈ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں۔ صفدر نے کہا، اس کا نمبر دوسرا ہو سکتا ہے، پہلا نہیں، کیونکہ لارڈ بوف مین ہیڈ کوارٹر کے بغیر بیکار ہے، جبکہ لارڈ بوف مین کے بغیر کلیسر ہیڈ کوارٹر کی مدد سے انتہائی مؤثر ثابت ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کلیسر کو یہ علم ہوگا کہ بیکر جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ وہ لارڈ ہاؤس کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے لا محالہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہم لارڈ ہاؤس پر حملہ کریں گے، اس لیے اس نے وہاں ہر قسم کے انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کو کیسے ٹریس کیا جائے گا؟ صفدر نے کہا، اس کا فون نمبر مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اسے خفیہ رکھنے کے لیے کلیسر اور لارڈ بوف مین نے لازماً انتہائی سخت ترین انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ عمران نے کہا، بات تو وہیں آ گئی
کہ جیوس چینل کا ہیڈ کوارٹر کیسے ٹریس ہوگا؟ صفدر نے کہا کوشش تو کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ فون میں ٹون موجود تھی۔ عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ریڈ لائن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، سردار ہاشم سے کہو کہ اس کا پرانا دوست عبد القادر ابن عبد الرحمن ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے مقامی زبان اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہولڈ آن کریں، میں معلوم کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، سردار ہاشم بول رہا ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار ہاشم، میں عبد القادر ابن عبد الرحمن بول رہا ہوں، تمہارا پرانا دوست۔ عمران نے کہا او اچھا او، تمہارے اس مکمل سلام سے میں تمہیں پہچان گیا ہوں، کہاں سے بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سردار ہاشم نے چونک کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا فون کے ریسیور میں لگے ہوئے مائک سے۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے سردار ہاشم کافی دیر تک ہنستا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے حکم؟ سردار ہاشم نے ہنسنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا حکم نہیں، ایک درخواست ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا اچھا درخواست ہی صحیح، بتاؤ۔ سردار ہاشم نے کہا میرا ایک گہرا دوست تل ابیب کے کسی کاروباری سلسلے میں آ رہا ہے، اس کا نام قاسم ہے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی جس حد تک ہو سکے مدد کرو۔ عمران نے کہا بالکل کروں گا، تم بے فکر رہو۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے، بے حد شکریہ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ کو خطرہ تھا کہ فون کال سنی جا رہی ہوگی؟ صفدر نے کہا ہمیں بہرحال محتاط رہنا چاہیے، اب صدیقی آ جائے تو ہم میک اپ کر کے کلب پہنچ جائیں گے۔ سردار ہاشم ایک خفیہ فلسطینی گروپ سے منسلک ہے اور اس کا کام اس گروپ کے لیے مخبری کرنا ہے، اس لیے وہ لا محالہ جیوس چینل کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہوگا۔ پھر اس کی مدد سے ہم نئی رہائش گاہ، کاریں اور مطلوبہ اسلحہ بھی آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ گلیکسی کالونی تل ابیب کی جدید کالونیوں میں سے ایک تھی اور یہاں انتہائی شاندار انداز کی کوٹھیاں تعمیر کی گئی تھیں۔ اس کالونی کے گرد اونچی چار دیواری بنائی گئی تھی اور گیٹس پر باقاعدہ مسلح چوکیدار ہر وقت موجود رہتے تھے جو شناخت اور تسلی کے بغیر کسی کو کالونی کے اندر نہ جانے دیتے تھے۔ تنویر اور خاور دونوں کار میں سوار سارتھ پلازا سے نکل کر گلیکسی کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے اور پھر تقریباً 25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ کالونی کے ایک گیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ گیٹ بند تھا، اس لیے تنویر نے کار گیٹ کے سامنے روک دی۔ یس سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مسلح گارڈ نے کار میں جھانک کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہمارا تعلق جیوس چینل سے ہے اور ہمیں کلیسر نے ایک خفیہ منصوبہ بندی کے لیے بلایا ہے، اور یہ بتا دوں کہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ سرکاری کام ہے۔ تنویر نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا مگر آپ تو یورپی ہیں، مسلح محافظ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا نانسینس، جب میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا تعلق جیوس چینل سے ہے تو پھر اس سوال کی وجہ؟ تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا او یس سر، ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا۔ جناب کلیسر بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کوٹھی پر گئے ہیں، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں، مسلح محافظ نے کہا۔ ہم ادھر پہلی بار آئے ہیں، کلیسر نے کہا تھا کہ محافظ سے معلومات مل جائیں گی۔ تنویر نے کہا اس روڈ کے آخر سے پہلے دائیں طرف ایک سڑک گھوم رہی ہے، اس کے آخر میں کلیسر صاحب کی رہائش گاہ ہے، 116 نمبر، سرخ رنگ کا پھاٹک ہے۔ محافظ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کوٹھی پر ہمیں پہنچا کر تم واپس آ جانا، بیٹھ جاؤ پیچھے۔ تنویر نے اس بار تحکمانہ لہجے میں کہا یس سر۔ محافظ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کھولا۔ اسے ساتھ لے جانے کا فائدہ؟ خاور نے تنویر سے پوچھا، ورنہ یہ کلیسر کو لا محالہ اطلاع دے دیتا، اب اسے اتنا وقت نہیں ملے گا۔ تنویر نے جواب دیا اور کار پھاٹک کی دوسری سائٹ پر کھڑی کر دی۔ محافظ نے پھاٹک بند کیا اور پھر وہ کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار کوٹھی نمبر 116 کے سامنے پہنچ گئی۔ بس ٹھیک ہے، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ تنویر نے کار روکتے ہوئے کہا تو محافظ نیچے اترا، اس نے سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نیچے اتر کر کال بیل بجاؤ،
اور جو باہر آئے اسے اٹھا کر اندر لے جاؤ اور خاتمہ کر دو، پھر پھاٹک کھول دینا، میں کار اندر لے آؤں گا۔ کوشش کرنا کہ کلیسر کو صورتحال کا پوری طرح علم ہونے سے پہلے ہم اس کے سر تک پہنچ جائیں۔ تنویر نے کہا تو خاور سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور ستون کی طرف بڑھ گیا جس پر کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا اور پھر وہ چھوٹے پھاٹک کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا ہی تھا کہ خاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بجلی کی سی تیزی سے اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ جوان سنبھلتا اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ خاور نے تیزی سے اسے ایک طرف ڈالا اور پھر مڑ کر اس نے پھاٹک کھول دیا۔ دوسرے لمحے تنویر کار اندر لے آیا۔ پورچ میں سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ تنویر نے اپنی کار اس سیاہ کار کے پیچھے لے جا کر روکی، جبکہ خاور نے اس دوران پہلے بڑا اور پھر چھوٹا پھاٹک بند کیا اور پھر محتاط انداز میں دوڑتا ہوا پورچ تک پہنچ گیا۔ ابھی تک کوٹھی میں کوئی آدمی نمودار نہ ہوا تھا۔ تنویر کار سے اترا اور پھر وہ دونوں محتاط انداز میں چلتے ہوئے برآمدے سے گزر کر ایک چھوٹی راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری کے اختتام پر ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تنویر نے اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا، البتہ باتھ روم کے دروازے کی نچلی دراز سے روشنی باہر آ رہی تھی اور اندر سے پانی بہنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم باقی کوٹھی چیک کرو، میں اندر جاتا ہوں، تنویر نے خاور سے سرگوشی میں کہا، اور خاور سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ تنویر محتاط قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کون آیا ہے جیکب؟ باتھ روم سے اونچی آواز سنائی دی، لیکن تنویر نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازے کی آف سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پانی بہنا بند ہو گیا اور پھر دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے جسم پر تولیے کا بنا ہوا گاؤن تھا۔ وہ شاید غسل کرنے میں مصروف تھا۔ پھر جیسے ہی وہ باہر آیا، تنویر کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ آدمی کنپٹی پر مخصوص انداز میں بھرپور ضرب کھا کر چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ تنویر کی لات حرکت میں آئی۔ گو اس آدمی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن تنویر تو واقعی مشین بنا ہوا تھا۔ اس نے اس آدمی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور پھر ایک بھرپور ضرب کھا کر وہ آدمی فرش پر ہی ساکت ہو گیا تو تنویر پیچھے ہٹا اور چند لمحے کھڑا سانس ہموار کرتا رہا۔ البتہ اس کی نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ آدمی خاصا جاندار ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی بے ہوش ہو چکا ہو۔ اسی لمحے خاور کمرے میں داخل ہوا اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے اس آدمی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کوٹھی تو خالی ہے، خاور نے کہا، یہی کلیسر ہے، یہ بس اتفاقاً ہی مار کھا گیا ہے، ورنہ خاصا جاندار آدمی ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، آسکر نے اس کا جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق یہ کلیسر ہی ہے۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ خود ہی سب کچھ بتا دے گا، تم کوئی رسی وغیرہ ڈھونڈ لاؤ، میں اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالتا ہوں، تنویر نے کہا، اور خاور سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ تنویر نے پہلے جھک کر کلیسر کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے قریب موجود کرسی پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد خاور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ اسے اس انداز میں باندھنا ہوگا کہ یہ رسی نہ کھول سکے، تنویر نے کہا، تو پھر ایجنٹوں والا انداز اختیار نہ کرو، یہ ان معاملات میں تربیت یافتہ ہوگا۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر؟ تنویر نے چونک کر پوچھا، اسے جنگلی قبائل کے انداز میں باندھنا ہوگا، پھر یہ رسی نہ کھول سکے گا۔ تم میری مدد کرو، مجھے یہ طریقہ آتا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کلیسر رسی سے بندھ چکا تھا۔ خاور نے واقعی اسے اس انداز میں باندھا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کسی صورت بھی رسی کی گانٹھ تک نہ پہنچ سکیں۔ جنگلی قبائل اس انداز میں انتہائی طاقتور ہاتھیوں کو بھی بے بس کر دیا کرتے تھے۔ اب اسے ہوش میں لانا ہوگا، تنویر نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے کلیسر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو تنویر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم باہر جا کر رکو خاور، اچانک کوئی بھی آ سکتا ہے، تنویر نے کہا، خیال رکھنا اسے ہلاک نہ کر دینا، یہ انتہائی اہم آدمی ہے۔ خاور نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں احمق نہیں ہوں،
تنویر نے کہا تو خاور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کلیسر نے آنکھیں کھول دیں، جبکہ تنویر اس دوران سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ او تم کون ہو؟ کلیسر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ میرا نام تنویر ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، تنویر نے بڑے سرد لہجے میں کہا تو کلیسر کو بے اختیار ایک جھٹکا سا لگا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کس نے بتایا ہے تمہیں یہاں کا پتہ؟ کلیسر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے سنا تھا کہ تم ایکریمیا کے ٹاپ ایجنٹ رہے ہو، لیکن تم جو کچھ پوچھ رہے ہو اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی باتیں معلوم کرنا سیکرٹ ایجنٹوں کے لیے کون سی مشکل ہوتی ہیں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کلیسر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ کلیسر نے کہا، پہلے تو یہ سن لو کہ رسی تم سے نہ کھل سکے گی اور نہ ٹوٹ سکے گی، کیونکہ اسے ایجنٹوں کے مخصوص انداز میں نہیں باندھا گیا۔ دوسری بات یہ کہ تم نے ہمیں ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتانی ہے، اس کا محل وقوع، وہاں کے حفاظتی انتظامات اور سب کچھ۔ تنویر نے کہا تو کلیسر بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے تم نے مجھے احمق کہا تھا، اب تم خود احمقانہ باتیں کرنے لگے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ سب کچھ بتا دوں گا؟ کلیسر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اکڑ رہے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تربیت مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ تم جیسے ایجنٹوں سے بات اگلوانا ہمیں آتا ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکالا تو کلیسر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تم اس کھلونے کی بنا پر یہ سب کچھ کہہ رہے تھے؟ کلیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن تنویر نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پسٹل کا مخصوص چیمبر کھولا اور اس میں سے 2 گولیاں نکال کر چیمبر بند کر کے اس نے اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ اب تیار ہو جاؤ سب کچھ بتانے کے لیے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلیسر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تنویر نے 2 گولیاں اٹھائیں اور کرسی سے اٹھ کر اس نے کیپسول نما ان گولیوں میں سے ایک گولی کو کلیسر کے ایک نتنے میں ٹھونس دیا، جبکہ دوسری گولی اس نے اس کے دوسرے نتنے میں ٹھونس دی۔ گولیاں اس کے نتنوں میں پھنس کر رہ گئیں اور تنویر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ کلیسر کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ناک میں گولیوں سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ کی وجہ سے چھینکنا چاہتا ہے، لیکن گولیاں اس انداز میں نتنوں میں پھنس گئی تھیں کہ چھینک باہر نہ نکل رہی تھی اور نہ گولیاں باہر نکل رہی تھیں۔ اس کا سر تیزی سے جھٹکے کھا رہا تھا، پھر اس کے جسم نے بھی جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور چہرہ تو انتہائی حد تک بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ کلیسر کی حالت واقعی لمحہ با لمحہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب پانی بہنے لگ گیا تھا، منہ کھل گیا تھا اور وہ واقعی ایسے سانپ کی طرح سر کو ادھر ادھر اوپر نیچے پٹک رہا تھا جس کی جان نکل رہی ہو۔ پھر اچانک زوردار چھینک سے کمرہ گونج اٹھا اور دونوں گولیاں اس کے نتنوں سے نکل کر نیچے گر پڑیں، لیکن تنویر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ پھر تو جیسے کمرہ مسلسل چھینکوں سے گونج اٹھا، لیکن اب کلیسر کی بدتر حالت تیزی سے نارمل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چھینکیں رک گئیں اور اس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ تو ابتدا تھی کلیسر، میں نے جان بوجھ کر ان گولیوں کو تمہارے نتنوں میں مزید آگے نہیں دھکیلا تھا، ورنہ یہ کسی صورت بھی باہر نہ آتی اور نہ ہی تم چھینک سکتے۔ البتہ تمہیں اب احساس ہو گیا ہوگا کہ ایسا کرنے سے کیا حالت ہوتی ہے، اور میرے پاس خشک گولیوں کا خاصا بڑا ذخیرہ موجود ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کلیسر کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تم جو جی چاہے کر لو، میں نہیں بتاؤں گا، کلیسر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس میں سے مزید 2 گولیاں نکالیں۔ سنو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے ساتھ صلح کر لو؟ کلیسر نے کہا۔ صلح؟ کیا مطلب؟ تنویر نے چیمبر بند کر کے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، تم لیبارٹری کا مشن چھوڑ دو جبکہ میں اسرائیل کے صدر اور لارڈ بوفمین سے تمہیں گارنٹی دلوا دوں کہ اسرائیل یا اس کی ایجنسیاں آئندہ کبھی پاکیشیا کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گی۔ کلیسر نے جواب دیا، سوری،
مجھے تم یہودیوں پر قطعاً اعتبار نہیں ہے، تنویر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نئی گولیاں اٹھائے کلیسر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک کلیسر کے سر کی بھرپور ٹکر اس کے پیٹ پر لگی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹا تو کرسی سے ٹکرا کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر الٹ گیا۔ اسی لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ تنویر تڑپ کر اٹھا، لیکن دوسرے لمحے اس کی کن پٹی پر ایک زوردار ضرب لگی اور وہ اچھل کر واپس نیچے جا گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر سائیڈ پر جا گرا اور پھر الٹی کلا بازی کھا کر وہ اٹھا ہی تھا کہ کلیسر، جس نے اس کے اٹھنے پر اسے لات مارنی چاہی تھی، گھوم کر سیدھا ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہارا خیال تھا کہ میں رسیاں نہ کھول سکوں گا اور نہ توڑ سکوں گا، لیکن دیکھ لو، میں نے انہیں کھول بھی لیا ہے اور توڑ بھی دیا، کیونکہ تم سے انتہائی حماقت ہوئی ہے کہ تم نے گاؤن پر رسیاں باندھی تھیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری جیب میں مشین پسٹل بھی موجود ہے۔